الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تن قربان یا رسول مدنی، تماشو قید سبحان یا رسول مدنی. ستا محبت چے پکم زلک نقشوی نوی نشت حغی زلک ایمان یا رسول مدنی. کہ ہزار زلہ ایمان روڑی خوبستال عشقا چری بنشی مسلمان یا رسول مدنی. اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در دیوار کے ساتھ. قبلہ قائد محترم، امیر محترم، جگر گوشہ امیر المجاہدین، فنافی خاتم النبیین، جناب حضرت صاحبزادہ حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم و فیوزاتہم علینا کی موجودگی میں، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مرکزی قائدین، اور بالخصوص شہید ناموس رسالت، غازی ملت شہید ناموس رسالت حضرت ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف. یہاں پہ مرکز غیرت و حمیت میں یہ جو میں نے نام آپ کے سامنے رکھا، یہ نام حضور قبلہ امیر المجاہدین کا تھا. کہ آپ کے جب خط پیپر لکھنے کی سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہاں پر لکھنا ہے مرکز غیرت و حمیت. بخدا اس صدی میں ہم نے بڑے بہادروں کے اور بڑے دلیروں کی داستانیں سنی، لیکن موت کا سامنا کسی بھی بڑے کے سامنے آ جائے، بڑے بڑے لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں. موت کا سامنا مشکل کام ہے، لیکن خدا کی قسم غازی ملت شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری نے تختہ دار پہ جا کر جب خود پانسی کا پندہ چوم کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تو پورے عالم کفر کو بھی پیغام دیا، اور رسول اللہ کے غلاموں کو بھی یہ دکھایا کہ کس طرح حضور کے نام پر، حضور علیہ السلام کی عشق و محبت میں حضور کے عاشق کس طرح اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں. واللہ ان کی قربانی کی بدولت، اور پھر اللہ کریم جل جلالہ نے اس قربانی کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے حضور امیر المجاہدین کا جو انتخاب کیا، اور آپ نے پوری دنیا کو بتایا کہ خبردار، غازی ملت نے کوئی دہشت گردی نہیں کی، غازی ملت نے کوئی ماورائے عدالت اور ماورائے آئین کام جو آپ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے، آپ نے فرمایا اگر یہ دہشت گردی ہے تو پھر حضرت سیدنا عمر فاروق پر بھی فتویٰ لگائے، پھر خالد بن ولید پر بھی فتویٰ لگائے، پھر صلاح الدین ایوبی پر بھی فتویٰ لگائے. ہم ہر وقت کہتے ہیں اگر یہ دہشت گردی ہے تو صرف غازی نہیں، انشاءاللہ پاکستان کے کونے کونے سے یہ دہشت گرد نکلے گا. میں غازی ملت کے پوری خاندان کو، اور بالخصوص آپ کے والد گرامی جناب محترم ملک بشیر اعوان صاحب کو تہہ دل سے، اور میں یقیناً سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میرے مصطفی کریم کی غلاموں کا، یہاں پر غلاموں کا ایک اور موقع دیا کہ ہم اس مدارک اور انوار کے ساتھ، مرقد منور و معطر کے ساتھ یہ عہد کر لیں اور تجدید عہد وفا کر لیں. حالات آپ کے سامنے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح روزمرہ کی بنیاد پر حضور کے دین پر حملے ہو رہے ہیں، کس طرح اسلامی اقدار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کس طرح مساجد میں، مساجدوں کے اندر اور باہر مجرے کیے جا رہے ہیں. یہ کوئی اور کام نہیں ہے، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا جذبہ ایمانی اور غیرت ایمانی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا باقی ہے. آج ہم اس مرکز غیرت و حمیت میں
پورے کمزور سکی عملاً ہم کمزور ہوں گے، ہم نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ میں کمزور ہوں گے، لیکن اگر حضور کے عشق و محبت کی بات ہو، حضور کے دین پر مر مٹنے کی بات ہو، تو پھر حضور امیر المجاہدین نے ہمیں وہ جذبہ دیا ہے کہ ہم کٹ مر تو سکتے ہیں مگر یاد رکھیے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس مشن سے مداخلت کبھی نہیں کر سکتے اور اس مشن سے غداری کبھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے اور کوئی راہ نہیں، مر ہی جاؤں میں اگر اس طرح سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بھی مارے غم، قرب مسیحا چھوڑ کر انشاءاللہ ہم زندگی کے آخری سانس تک اور اپنے بدن کے آخری قطرے تک حضور کے عزت اور ناموس کے لیے ہر میدان میں کھڑے ہو کر اپنے امیر محترم کو یہ یقین دلاتے ہیں۔ آپ اشارہ کریں، ہم یہ نہیں کہیں گے حضور اس طرف سے یا اس طرف سے، ہمارے گردن